السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی ضلع بانڈی پور میں بدھ کی رات نامعلوم مسلح افراد کے ایک حملے میں ایک مقامی سیاسی کارکن، اس کا بھائی اور والد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو نے پیشکش کے باوجود اپنی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 61 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 3,359 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں وبا سے اموات کی کل تعداد 4,983 ہو گئی ہے اور 2,193 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 25,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں 6 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد 1,17,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات 5,43,000 سے زائد ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو نے پیشکش کے باوجود اپنی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا الزام ہے کہ کلبھوشن کو اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اسلام آباد میں بدھ کے روز دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا زاہد حفیظ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان نے مئی 2020 میں آرڈیننس جاری کر کے کلبھوشن کو 60 روز کے اندر سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن بھارتی جاسوس اپیل دائر کرنے سے انکار کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 17 جون کو کلبھوشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن کلبھوشن نے کہا کہ وہ رحم کی اپیل پر فیصلے کا خواہاں ہے۔ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے۔ اس معاملے میں تجزیہ کاروں کی آراء الگ الگ ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی ضلع بانڈی پور میں بدھ کی رات نامعلوم مسلح افراد کے ایک حملے میں ایک مقامی سیاسی کارکن، اس کا بھائی اور والد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شورش زدہ علاقے کے پولیس حکام نے بتایا ہے کہ شیخ وسیم باری نامی سیاسی کارکن، جو بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کا سابق ضلعی صدر تھا، بانڈی پور کے ایک بازار میں اپنے والد کی دکان پر بیٹھا تھا کہ مسلح افراد نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پولیس کے مطابق دکان میں موجود اس کا بھائی عمر باری اور والد شیخ بشیر احمد بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ تینوں کو فوری طور پر ایک مقامی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ وہاں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ تاہم ہسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ تینوں کو جب وہاں لایا گیا تو ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا تھا۔ قتل کی ذمہ داری ایک غیر معروف عسکری تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی لشکر طیبہ کی ہے۔ دی ریزسٹنس فرنٹ نے جمعرات کو جاری کیے گئے ایک مختصر بیان میں کہا کہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچانے والی سیاسی کٹ پتلیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وسیم باری بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی کے سابق ضلعی صدر بھی رہ چکے ہیں، تاہم ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں کلعدم لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے۔ جمعرات کو مقامی پولیس کے حکام کے ساتھ جائے واردات کا دورہ کرنے کے بعد انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی جے پی کے لیڈر، ان کے والد اور بھائی پر حملہ لشکر طیبہ کے 2 دہشت گردوں نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ آور کا نام عابد ہے، جو مقامی کشمیری ہے، اور دوسرا ایک پاکستانی شہری ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر کو
اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اگست اور ستمبر کے اوائل میں صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر کورونا وائرس کی صورتحال قابو میں رہی تو 15 ستمبر کو ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ ان کے بقول ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ اس ضمن میں مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کچھ تجاویز یہ ہیں کہ ایک دن اسکول کھولے جائیں اور ایک دن چھٹی ہو، تاہم ابھی 2 ماہ ہیں، اس کا حتمی فیصلہ اس دوران کر لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک میں بدعنوانی کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے حکومت کو کم از کم 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ پہلے سے موجود 5 احتساب عدالتوں میں ججوں اور دیگر عملے کی خالی اسامیوں پر ایک ہفتے کے اندر اندر تعیناتیاں کرنے اور چیئرمین نیب کو اپنے دستخطوں سے تجاویز جمع کرانے کا حکم جاری کرتے ہوئے زیر التوا ریفرنسز کے 3 ماہ کے اندر اندر فیصلوں کو یقینی بنانے کے لیے چیئرمین نیب سے بھی تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ پشاور کے علاقے یکاتوت میں کمسن لڑکے اور لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 افراد کو حراست میں لے کر مزید کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ دونوں مقتولین آپس میں چچا زاد بتائے جاتے ہیں اور ان کو قریبی رشتہ داروں نے پچھلے 2 جولائی کو قتل کر کے خفیہ طور پر مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا تھا۔ پولیس نے علم ہونے پر 8 جولائی کو مقدمہ درج کر لیا۔ افغان حکومت جمعرات کی شام 3 ویڈیو کانفرنسوں میں آخری کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس یورپی یونین، اقوام متحدہ اور نیٹو اور عطیہ دہندگان ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ہوگی۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان گرائن ہیوٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ قیدیوں کی رہائی، امن بات چیت، تشدد میں کمی اور مستقل فائر بندی کے معاملات آج کی ویڈیو کانفرنس میں موضوع بحث ہوں گے۔ افغان حکومت نے اسی طرح کی 2 کانفرنسیں پیر اور منگل کو منعقد کی تھیں۔ افغانستان کے ایک حکومتی ذریعے نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 600 طالبان قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر تعطل دور ہو گیا ہے اور اب طالبان نے افغان حکومت کو 592 متبادل قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی ہے۔ تاہم طالبان ذرائع اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی متبادل فہرست فراہم کی گئی ہے۔ سرکاری ذریعے کا مزید کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے متبادل قیدیوں کی فہرست فراہم ہونے کے بعد طالبان کے 5000 قیدیوں میں سے باقی رہ جانے والے قیدیوں کی نئی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ طالبان کے دوحہ میں قائم دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے اور نئی فہرست کی فراہمی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت کے دعوے معاملے کو التوا میں ڈالنے کا ایک بہانہ ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر کوئی تصفیہ نہ ہونے کے باعث انٹرا افغان بات چیت میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات طے شدہ پروگرام کے مطابق جون کے آخر میں دوحہ میں منعقد ہونا تھی۔ ادھر افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی ایلچی پوٹسل مارکوس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے طالبان کے نائب سربراہ ملا برادر سے امن کوششوں کے بارے میں بدھ کے روز بات چیت کی ہے۔ بھارت کی فوج نے اپنے افسران اور اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 15 جولائی تک فیس بک اور انسٹاگرام سمیت 89 موبائل ایپلیکیشنز پر اپنے اکاؤنٹس بند کر دیں۔ بھارتی فوج نے حساس سوشل میڈیا ایپس کا استعمال ممنوع قرار دینے کا یہ حکم حساس معلومات کے لیک ہونے اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر دیا ہے۔ فوج کی جانب سے جاری ایک ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر احکامات کی خلاف ورزی کی گئی تو ایسے اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے کے حکم کے نتیجے میں بھارت کی فوج کے لگ بھگ 15 لاکھ جوان فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال سے محروم ہو جائیں گے۔ بھارتی فوج نے اپنے اہلکاروں کو جن ایپلیکیشنز کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کی ہے ان میں 59 ایپلیکیشنز کا تعلق چین سے ہے۔ ان میں معروف ایپلیکیشن ٹک ٹاک بھی شامل ہے، جس پر حال ہی میں بھارتی حکومت نے پابندی عائد کی تھی۔
امریکہ میں مقیم غیر ملکی طلبہ کے ویزے پر جزوی پابندی لگانے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو دو بڑی یونیورسٹیوں ہارورڈ اور میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یا MIT نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 6 جولائی کو اعلان کیا تھا کہ جو غیر ملکی طلبہ کورونا وائرس کی وجہ سے کیمپس نہیں جا رہے اور آن لائن تعلیم جاری رکھ رہے ہیں، انہیں امریکہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ حکام کا کہنا تھا کہ جو طلبہ رضاکارانہ طور پر واپس نہیں جائیں گے انہیں امیگریشن حکام واپس بھیج سکتے ہیں۔ البتہ وہ طالب علم امریکہ میں رہ سکتے ہیں جو کچھ کلاسیں آن لائن اور کچھ یونیورسٹی میں لے رہے ہیں۔ بoston کی ایک عدالت میں بدھ کو دائر کی گئی درخواست میں ان دو یونیورسٹیز نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے روکا جائے اور اسے غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے طلبہ، یونیورسٹی کے عملے اور کمیونٹی کے ارکان کی صحت کو لاحق خطرات کو مد نظر نہیں رکھا۔ یہ دونوں یونیورسٹیاں پہلے ہی اعلان کر چکی ہیں کہ موسم خزاں کے سیمسٹر کی تمام تدریس آن لائن کی جائے گی۔ ان کا موقف ہے کہ پیر کو جس نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہیں۔ اس نے اعلیٰ تعلیمی نظام کو انتشار میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کی طرف سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 1,20,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کیسز کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے۔ امریکہ میں بدھ کے روز 60,000 سے زائد نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی ہے، جو ایک روز کے اندر سامنے آنے والی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کیلیفورنیا، ٹینیسی، ویسٹ ورجینیا اور یوٹا ریاستوں میں بدھ کے روز نئے کیسز کی ریکارڈ تعداد سامنے آئی ہے۔ ایریزونا، کیلیفورنیا، فلوریڈا اور ٹیکساس ریاستوں میں محکمہ صحت کے اہلکاروں نے خبردار کیا ہے کہ ان ریاستوں میں موجود تمام ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ مریضوں سے بھر چکے ہیں اور ان میں مزید مریضوں کے داخلے کی گنجائش نہیں رہی۔ دریں اثنا آسٹریلیا کے دوسرے سب سے زیادہ گنجان آباد شہر میلبرن میں زیادہ نئے کیسز کی نشاندہی کے بعد بدھ کی رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی گئی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔